دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بیٹا آپ سائیڈ میں آ جائیں، بچے آپ سائیڈ میں آ جائیں، اس کو نہیں آ جائیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جمعے کا دن رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کی یہ ایام چل رہے ہیں اور یہ برکتیں اور سعادتیں ہم حاصل کر رہے ہیں، اور روزے کے فضائل اور روزے کے برکات اللہ تبارک و تعالی ان سے ہمیں نوازش فرما رہے ہیں۔ دیکھیں جی، روزہ سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ روزے کی تعریف کیا ہے۔ شریعت میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں روزہ اسے کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا، اس کو روزہ کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ اور یہ روزہ کس پر فرض ہے؟ وہ جو مسلمان ہو، جو مجنون اور نابالغ نہ ہو، اس پر یہ روزہ فرض ہے۔ چھوٹا بچہ اگر 10 سال کی عمر کا ہے تو علماء کرام نے لکھا کہ اس کو بھی آپ روزہ رکھوائیں۔ مکمل اگر روزے نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کو روزے رکھوائیں، مار کر بھی کچھ نہ کچھ رکھوائیں، تاکہ اس کو روزے کی عادت پڑے کہ روزہ رکھنا ہے۔ اور اسی طرح روزے کی بہت سارے فضائل ہیں۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت حدیث پاک میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان کے آنے کی برکت کی وجہ سے اور روزوں کے رکھنے کی برکت کی وجہ سے اس انسان کے، اس روزے دار کے گزشتہ سال سے لے کر جو صغائر اس کے تھے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صغیرے جو اس کو گناہ تھے وہ اس رمضان کے آنے کی برکت اور روزے کے رکھنے کی برکت کی وجہ سے جتنے گناہ اس سے جو صغیرہ جو اس سے سرزد ہوئے ہیں وہ اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ البتہ کبیرہ گناہ وہ توبہ کرنے سے معاف ہوتا ہے کہ آئندہ نہ کرے، ندامت اور پشیمانی کے ساتھ توبہ کرے، استغفار کرے اور پکا عزم کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ اس کو توبۃ النصوحہ کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ بہرحال اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے
وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ یہ جو سمیل اور بو جو منہ سے آتی ہے صفائی نہ کرنے کی وجہ سے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مادہ کے خشک ہونے کی وجہ سے جو ایک سمیل پیدا ہوتی ہے وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مشک سے بھی زیادہ جو ہے پسندیدہ ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے نیچے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، عرش کے نیچے قیامت کے دن ان کے لیے دسترخوان چنا جائے گا، بیٹھ کر کے وہ کھانا کھائیں گے، بڑے مزے سے، آرام اطمینان سے کھا پی رہے ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور ابھی تک لوگ دوسرے حساب کتاب کے اندر پھنسے ہوئے ہوں گے۔ وہ حساب کتاب والے پوچھیں گے کہ بھائی یہ کون ہے کہ ہم تو حساب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے دسترخوان چنا گیا ہے، بیٹھ کے بڑے مزے سے کھا پی رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کون ہے؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں، وہ روزے دار ہیں جو رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کا جو سونا ہے، روزے دار کا جو آرام کرنا ہے، یہ اس کی عبادت ہے، اور اس کا خاموش ہونا یہ تسبیح کرنا ہے، کہ بیٹھ کر کے اگر خاموش ایسے بیٹھا ہوا ہے تو یہ سمجھا کہ تسبیح پڑھ رہا ہے، نیند میں ہے، گہری نیند میں خراٹے لے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عبادت شمار کر رہا ہے۔ اور اس امت کے لیے فرمایا کہ جو ایک نیکی کرتی ہے وہ اس کی ایک نیکی 70 سے پھر 70 سے 700 تک اس کو اللہ تبارک و تعالی اس امت کو ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ 700 تک روزے کے لیے نہیں ہے۔ روزے کے لیے فرمایا کہ اس کا بندوبست اور اس کا جو بدلہ ہے میں اللہ خود دوں گا، الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے فرمایا، حدیث پاک میں آیا، اس کا بدلہ میں اللہ خود دوں گا۔ اتنے بڑے فضائل ہیں روزے کے۔ اور ایک حدیث میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ تو ڈھال ہے، مضبوط قلعہ ہے، جہنم سے بچنے کا ایک بچاؤ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ دو شخصوں کو فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو فرمایا روزہ رکھو رمضان کا روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کی ڈھال ہے، اور دنیا کے مصائب اور تکلیف سے بچنے کی بھی ڈھال ہے۔ اور فرمایا کہ روزہ ظاہری بھی شفا ہے، اندر کی بھی شفا ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی مشابہت، بڑے کام کی بات کر رہا ہوں، روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی مشابہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، نفسانی خواہشات سے پاک ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے یہ انسان بھی، یہ روزے دار بھی کھانے سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، پینے سے بھی، نفسانی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو اجتناب کرتا ہے، تو یوں سمجھو کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی اللہ کی صفات کو یہ انسان اپنے اندر سماتا ہے۔ جو خدائی صفات ہیں، جو خدا کے کام ہیں، وہ انسان کر رہا ہے، جو اللہ کے کام ہے وہ انسان کر رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، تب تو اتنا بڑا مقام ہے اس روزے کا۔ اور اس کے رکھنے کی وجہ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو خیر ہے وہ انسان کے اندر تقویت، خیر کی تقویت آتی ہے روزے کے رکھنے کی وجہ سے، خیر غالب ہوتا ہے، نیکی غالب ہوتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اور گناہ کی قوت جو ہے وہ پست ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے گناہ والی قوت، گناہ کی طاقت کم ہوتی ہے اور خیر کی طاقت بڑھتی ہے روزے رکھنے کی وجہ سے، نیکی کی طاقت بڑھتی ہے۔ تب تو صوفیاء کرام جو ہے نا وہ چلہ نشینی کا حکم دیتے ہیں کہ میں چلہ نشینی آپ یہ کریں، اور 40 روزے کی اہتمام کرواتے ہیں مسجد کے اندر، بھائی آپ رہیں بھی صحیح اور 40 روزے بھی رکھیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے نیکی کی طاقت بڑھتی ہے،
گناہوں کی طاقت کم ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو انسان 40 روزے رکھے گا، 30 یہ اور 10 دوسرے، 40 روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعا قبول فرمائے گی۔ ہر دعا سے مراد کیا ہے؟ ہر دعا سے مراد یہ کہ جو دعا اس انسان کے حق میں بہتر ہوگی اللہ تبارک و تعالی وہ قبول فرمائیں گے۔ اتنے بڑے فضائل ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ اتنے بڑے فضائل جو آپ کو میں نے بتائے ہیں، یہ سارے کے سارے فضائل یہ تب ہوں گے جب یہ انسان، جب یہ روزے دار گناہوں سے بچے۔ روزہ بھی ہے لیکن گناہوں سے پرہیز کرے، غیبت سے دور رہے، جھوٹ نہ بولے اور گالم گلوچ نہ کرے، کسی کے ساتھ جھگڑا مت کرے۔ اگر جھگڑے کی نوبت آ جائے تو کہیں انی صائم، میں تو روزے دار ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جھگڑا کر سکتا ہوں۔ اور کسی کی غیبت مت کرے، کسی پر تہمت اور الزام تراشی مت کرے، نشہ آور چیز استعمال نہ کرے، شراب سے گریز کرے، تمام تر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، تب یہ سارے فضائل ہیں جو میں نے بتائے ہیں۔ ڈاکٹر جب حکیم، حاذق اور ماہر، حکیم جب کوئی نسخہ تجویز کرتا ہے تو ساتھ میں اس کی پرہیز بھی جو ہے تجویز کرتا ہے کہ یہ ہمارا نسخہ، یہ ہماری ٹریٹمنٹ، یہ ہماری دوائی آپ کو فائدہ تب دے سکتی ہے جب آپ پرہیز کریں گے، جب یہ چیز استعمال نہ کریں گے، یہ نہ کریں گے، یہ نہ کریں گے، یہ نہ کریں گے، تب آپ کو فائدہ دے گی ہماری دوائی، وگرنہ فائدہ آپ کو ہماری دوائی نہیں دے گی۔ ایک حدیث میں آیا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے اور رمضان کی شروعات ہوتی ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ رمضان کے راتوں میں جب یہ انسان، یہ روزے دار نماز پڑھتا ہے، ہر ایک رکعت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اسے 2500 نیکی عطا فرماتے ہیں، اور ہر ایک رکعت کے مقابلے میں، ہر ایک رکعت کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایسا درخت جو ہے تیار کراتے ہیں، لگواتے ہیں، جس کا سایہ 500 سال تک اگر سوار اس پر چلے تو وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ روزے دار کے لیے صبح سے لے کر کے، صبح صادق سے لے کر، سحری سے لے کر کے غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ دریاؤں کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اور سارا سال جنت کو سنگارا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور اسی طرح فرمایا جو جنت کی حوریں ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں، وحور العین کا جو مصداق ہے، وہ حوریں بھی سارا سال بناؤ سنگار کرتی ہیں، سارا سال سجتی ہیں، بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت بھی اللہ سے بولتی ہے اور حوریں بھی اللہ سے بولتی ہیں۔ جنت عرض کرتی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، سارا سال تو ہمیں سجایا گیا، سارا سال ہمیں سنگارا گیا جنت کو، اب ہماری یہ خواہش ہے، ہماری درخواست ہے، یا اللہ ہمارے اندر اپنے پیاروں بندوں کو، روزے داروں کو داخل فرما۔ اور حوریں کہتی ہیں کہ یا اللہ، کہ جس کے لیے، جن روزے داروں کے لیے ہم نے سارا سال بناؤ سنگار کیا ہے، ان روزے داروں میں سے ہمارے لیے خامد مقرر فرما دیجیے۔ یہ کون سے ہمارے خامد ہوں گے، ہمارے شوہر کون کون سے ہوں گے؟ اتنے بڑے فضیلتیں ہیں، اتنے بڑے فضائل اور برکات ہیں، روزے کی وجہ سے ہیں، رمضان کی وجہ سے ہیں، تراویح کی وجہ سے ہیں، نمازوں کے اہتمام کی وجہ سے۔ لیکن میں نے کہا پرہیز بھی ضروری ہے۔ بعض ایسے لوگ ساتھی ہمارے ہوتے ہیں، کچھ سستی کی وجہ سے، تھوڑی سی سستی اور غلطی اور غفلت کی وجہ سے صبح کی نماز ان سے قضا ہو جاتی ہے، بس سحری کر لی یار، بس اٹھتے ہیں تھوڑا سا، بس لیٹتے ہیں، تھوڑا سا لیٹا، اور نیند کا غلبہ، شیطان کا غلبہ۔ آپ کہیں شیطان تو مولوی صاحب بند پڑا ہوا ہے، مفتی صاحب شیطان تو بند ہے۔ بھائی شیطان بند ہے،
لیکن شیطان کے 11 مہینے کی جو محنت اور جد و جہد کے اثرات اور وہ جو ہمارے دلوں کے اندر اس کا زنگ چڑھ گیا ہے، اس کا اثر باقی رہتا ہے. اسی اثر کی وجہ سے ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. تو اس لیے فرمایا کہ پھر جو صبح کی نماز چلی گئی یا روزے کی پرہیز نہ کی یا گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچایا، غیبت سے اور اسی طرح جھوٹ سے، اسی طرح گالم گلوچ سے، جھگڑا کرنے سے اجتناب نہیں کیا، تو فرمایا کہ پھر یہ روزے کی برکات سے محروم رہے گا. روزے کے فضائل اس کو حاصل نہیں ہوں گے. البتہ روزہ تو ہو جائے گا لیکن یہ فضائل اور یہ برکات ان سے محروم رہ جائے گا، یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی پھر. اچھا جی، چند مسائل روزے کے بتا دیتا ہوں. سحری کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سحری جلدی کر لیتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ سحری کر لی، کھا پی لیا، تھوڑا سا آرام کر لیا اور نیت کر کے سو گئے. اب اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اٹھتے ہیں ابھی تک ٹائم باقی ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے تو نیت کر لی، اب دوبارہ کیسے کھائیں. وہ دوبارہ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ سحری کا ٹائم باقی ہے، ابھی تک صبح صادق نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے اگر دوبارہ کچھ کھانا پینا چاہیں تو یہ چیز رکاوٹ نہیں ہوگی کہ بھائی ہم نے تو نیت کر لی تھی اب دوبارہ کیسے کھائیں. ایسے نہیں ہے، جب تک ٹائم باقی ہے آپ کھا پی سکتے ہیں. اسی طرح ایک مسئلہ یہ لکھا علماء کرام نے کہ روزے کی نیت اگر کوئی رات میں کر لے، رمضان کے روزے کی نیت اگر کوئی رات میں کر لے کہ بھائی کل میرا روزہ ہے، تو یہ بھی کافی ہو جائے گی. اگر رات میں نہ کرے، دن میں کر لے، سحری کے ٹائم کر لے، بصوم غد نویت تو یہ کر لیتا ہے زبان سے، تو یہ بھی کافی ہے. اگر نہیں کرتا ہے، مثال کے طور پر نہیں بھی یا بھول بھی کبھی، تو دن چڑھے تک اگر روزے کی نیت کر لے تب بھی کافی ہو جائے گا. اور بعض اس کو یوں کہتے ہیں کہ دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک روزے کی نیت کر لی تو یہ بھی کافی ہو جائے گا، درست ہو جائے گا. آسان طریقہ یہ بھی ہے ایک کہ صبح صادق کا آپ ٹائم دیکھیں، صبح صادق کا ٹائم آپ دیکھ کر کے غروب آفتاب تک آپ جو ہے یہ گھنٹے اور یہ طلاق آپ شمار کریں کہ بھئی کتنے ہیں، ٹوٹل کتنا ٹائم ہے، ٹوٹل کتنے گھنٹے ہیں. اب ٹوٹل کا آپ آدھا کر لیں، نصف آپ جو ہے نکال لیں. اب نصف سے آدھے سے ذرا پہلے اگر نیت کی تو کافی ہو جائے گی. اگر مکمل آدھا ٹائم گزر گیا، مکمل آدھا یا اس سے کچھ زیادہ، تو پھر یہ روزے کی نیت جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی. اچھا جی، یہ بھی علماء کرام نے لکھا کہ اگر کسی نے نیت نہیں کی روزے کی لیکن دھیان ہے اس طرف، روزے کی طرف دھیان، توجہ کرنا، دھیان، روزے کی طرف ارادہ اور نیت زبان سے نہیں کیے لیکن روزے کی طرف دھیان ہے کہ میں میرا روزہ ہے، کہتا نہیں زبان سے لیکن روزے کی طرف دھیان ہے اس کا، کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، ہم بستر بھی نہیں ہوا، تو یہ بھی روزہ ہو جائے گا، درست ہے یہ بھی. لیکن اگر نیت زبان سے کر لیں تو یہ بہتر طریقہ ہے، اس سے بہتر طریقہ ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان رمضان کے روزے میں گزشتہ رمضان کی قضا کی نیت کرتا ہے تو پھر قضا کی نیت والا وہ جو روزہ ہے وہ نہیں ہوگا بلکہ اس رمضان کے چلنے والا روزہ ہی ہوگا، کیونکہ یہ متعین رمضان ہے، قضا کا ٹائم یہ نہیں ہے. باقی 11 مہینے وہ جو ہے قضا کا ٹائم ہے، اس میں نہیں ہوگا. اگر اسی طرح کوئی بندہ، ایک مسئلہ یہ بھی لکھا علماء کرام نے، اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے میں نفلی نیت کی روزے کی نیت کرتا ہے تو پھر بھی نفلی روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ رمضان کا روزہ اس سے اقوی ہے، اس سے طاقتور ہے، تو رمضان کا روزہ ہی متعین ہوگا، نفلی نہیں ہوگا. اسی طرح ایک مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی انسان نظر کے روزے کی نیت کسی نے کی تھی کہ بھائی وہ نظر کہتے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے یہ روزہ رکھوں گا، اس کو نظر کہتے ہیں. تو اگر اس نے کہا یار میں نظر لینے کی تھی، میرا وہ کام بھی بن گیا، بڑا مشکل کام تھا، کام بھی بن گیا، چلو رمضان کے روزے چل رہے ہیں تو نظر کی میں اس میں نیت کر لیتا ہوں، تو نظر کی نیت جو ہے کارگر ثابت نہیں ہوگی بلکہ رمضان کا روزہ ہی متعین ہے، رمضان کا ہی ہوگا. تو یہ چند مسائل بھی میں نے آپ کو بتا دی رمضان کے حوالے سے. اللہ سے دعا عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.